خوش آمدید، استقبال ہے آپ کا یوٹیوب چینل اردو زباں پر۔ آج ہم کلاس 10th کے لیے آپ کے لیے سوانح حیات لے کر آئے ہیں۔ اس سوانح حیات میں اس ویڈیو میں کل 3 لوگ ہی سوانح حیات شامل ہیں۔ سب سے پہلے سر سید احمد خان، سیکنڈ ہے اقبال اور تھرڈ ہے الطاف حسین حالی۔ اب آپ دیکھتے ہیں 2022 میں کلاس 10th کا آیا ہوا کویشچن پیپر۔ اس میں ہے سوال نمبر 20، درج ذیل میں سے کسی ایک مصنف کی سوانح حیات لکھیے۔ یہ کل 4 نمبر کی ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور اس کے اندر پوچھا گیا تھا راجندر سنگھ بیدی اور سر سید احمد خان، لیکن ہماری ویڈیو میں سر سید احمد خان، الطاف حسین حالی اور اقبال، ان 3 لوگوں کی سوانح حیات بتائی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سر سید احمد خان کی سوانح حیات۔ سر سید احمد خان 1817 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1898 میں ان کی وفات ہوئی۔ سر سید احمد خان دہلی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں۔ انڈر لائن کریں گے اسے، دہلی میں پیدا ہوئے۔ سید احمد نے اپنے زمانے کے اہل کمال سے فیض حاصل کیا، مطلب جو اس زمانے میں اچھے استاد تھے ان سے انہوں نے فیض حاصل کیا۔ 1839 میں انہوں نے انگریزی سرکاری ملازمت اختیار کی اور اس سلسلے میں مختلف شہروں میں ان کی تقرری ہوئی، مطلب وہ سرکاری ملازم ہو گئے اور اسی سلسلے میں وہ دوسرے شہروں میں گھومتے رہے۔ 1862 میں جب وہ غازی پور میں تھے تو انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک انجمن بنائی۔ انڈر لائن کریں گے اس ٹاپک کو، سائنٹیفک سوسائٹی کس نے بنائی ہے؟ سائنٹیفک سوسائٹی سر سید احمد خان نے۔ اس انجمن کا مقصد ہندوستانیوں میں مختلف علوم، خاص کر سائنسی علوم کے مطالعے کو فروغ دینا تھا۔ جو سائنٹیفک سوسائٹی تھی اس کا مقصد تھا کہ سائنسی علم کو فروغ دیا جائے۔ 1869 عیسوی میں سر سید احمد خان 1 سال کے لیے انگلستان گئے۔ کب؟ 1869 عیسوی میں سر سید احمد خان 1 سال کے لیے انگلستان گئے۔ واپس آ کر انہوں نے انگریزی کے علمی اور سماجی رسالوں کی طرز پر اپنا ایک رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ 1 سال وہ کہاں گئے؟ انگلستان گئے اور وہاں سے آ کر انہوں نے ایک رسالہ جس کا نام تہذیب الاخلاق ہے جاری کیا۔ اس سے اردو میں مضمون نگاری کو بہت ترقی ملی۔ کیا ہوا؟ اس رسالے سے اردو میں جو مضمون نگاری تھی اس کو کیا ملی؟ بہت ترقی ملی۔ سید احمد خان نے علی گڑھ میں 1857 میں ایک اسکول قائم کیا۔ سر سید احمد خان نے 1857 میں علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا۔ یہ اسکول 1878 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج بنا اور پھر 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ہندوستان کا ایک نمایاں تعلیمی ادارہ بن گیا۔ دیکھیے، سب سے پہلے 1857 میں ایک اسکول بنا، پھر یہ 1878 میں اس کا نام کیا کر دیا گیا؟ محمدن اینگلو اورینٹل کالج، اور پھر 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ہندوستان کا ایک نمایاں تعلیمی ادارہ بن گیا، مطلب یہ یونیورسٹی بن گئی۔
1878 میں سر سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا۔ 1878 میں، یاد رکھیں گے، 1878 میں سر سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا، اس لیے لوگ انہیں سر سید کے نام سے جانتے ہیں۔ سر سید آخر عمر تک قومی سرگرمیوں، کالج کی دیکھ بھال اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہے۔ ان کی متعدد تصانیف میں آثار سنادید، اسباب بغاوت ہند اور سرکشی ضلع بجنور خاص طور پر اہمیت رکھتی ہے۔ اس کو پھر سے پڑھتے ہیں۔ ان کی تصنیف ہے آثار سنادید، اسباب بغاوت ہند، سرکشی ضلع بجنور، ٹھیک ہے، یہ 3 تصانیف ہیں۔ ان کے مضامین کئی جلدوں میں شائع ہوئے، جو ان کے مضامین ہیں وہ کئی جلدوں میں شائع ہوئے، جن میں سائنسی، فلسفے، مذہب اور تاریخ سے متعلق مضامین ہیں۔ کس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے؟ سائنس، فلسفہ، مذہب اور تاریخ، ہسٹری۔ سر سید نے لمبی تحریروں کے بجائے چند صفحات میں کام کرنے کی، بات کہنے کا طریقہ رائج کیا۔ مطلب جو پہلے زمانے میں ہے نا، ایک چھوٹی سی بات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اور لمبی تحریروں کے ذریعے کہا جاتا تھا، لیکن سر سید نے کہا، جیسے شعر میں غالب نے کرا تھا، اسی طرح اس میں سر سید نے کہا کہ بڑی تحریر لکھنے سے اچھا ہے چھوٹی تحریر میں بات کو مکمل کیا جائے، اور وہ اسے ایسے جسے اور انشائیہ نگاری کی روایت کو فروغ دینے میں سر سید اور ان کے رفیقوں نے نمایاں رول ادا کیا۔ جسے کیا کہا انہوں نے؟ ایسے کہتے ہیں ہم آج کے زمانے میں، اور انشائیہ نگاری کو آگے بڑھانے میں سر سید اور ان کے دوستوں کا نمایاں رول ہے۔ سر سید نے اپنے زمانے کے بڑے مصلحین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ جو سر سید ہے وہ اپنے زمانے کے بڑے مصلحین میں شمار کیے جاتے ہیں، مطلب مسئلے سلجھانے والے۔ انہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ وہ اصلاح کرتے تھے، مطلب ہر شعبے میں انہوں نے ہر چیز میں جہاں انہیں کمی دکھی، جہاں انہیں ایسا لگا کہ یہاں کچھ ہونا چاہیے، تو انہوں نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ اپنی قوم کو جدید تعلیم کی طرف مائل کرنے میں وہ ہمیشہ سرگرم رہے۔ وہ جو اپنی قوم ہے تعلیم کی طرف بلانے میں ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ قوم کے لوگ آئیں اور تعلیم حاصل کریں۔ عورتوں کے حقوق، یہ جو ہمارے چیپٹر سے ریلیٹڈ ہے، عورتوں کے حقوق، ان کا یہ مضمون بھی ان کی اصلاحی خدمات کی ترجمانی کرتا ہے۔ جو یہ ٹاپک ہے عورتوں کے حقوق، یہ بھی اصلاحی مطلب خدمات کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس میں لوگوں کو ہم نے بہت سارے چینجز کر دیے ہیں، تو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ عورتوں کے کیا کیا حقوق ہیں، انہوں نے یہ چیپٹر لکھا ہے۔ یہ سر سے یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا ہمارا۔ آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے اسی ویڈیو میں، محمد اقبال۔ محمد اقبال 1877 میں پیدا ہوئے۔ کہاں؟ 1877 میں پیدا ہوئے اور 1938 میں ان کی وفات ہوئی۔ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ شمس العلماء مولوی سید میر حسن سے فارسی، عربی اور دینی علوم کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے کس سے تعلیم حاصل کی؟ مولوی سید میر حسن سے فارسی، عربی اور دینی علوم کی تعلیم حاصل کی۔ سیالکوٹ ہی میں ایک انگریزی اسکول سے انٹرنس کا امتحان پاس کیا۔ اسکاچ مشن اسکول سے FA کیا۔ ایک اسکول ہے اس کا نام ہے اسکاچ مشن، وہاں سے انہوں نے FA کیا۔
لاہور میں اعلیٰ تعلیم پائی. کہاں پائی اعلیٰ تعلیم؟ لاہور میں. ابتدائی تعلیم کے زمانے میں ہی شعر کہنے لگے. جب وہ تعلیم سیکھ رہے تھے اسی وقت انہوں نے شعر کہنے شروع کر دیے. اس وقت ہندوستان میں داغ کی شاعری کا ڈنکا بج رہا تھا. اس وقت ہندوستان میں داغ کی شاعری کا ڈنکا بج رہا تھا. یہاں پر داغ مطلب ہے داغ دہلوی. ابتدا میں اقبال نے خط و کتابت کے ذریعے ان سے اصلاح لی. مطلب وہ اپنے خط داغ کو پہنچاتے تھے اور پھر داغ ان کی شاعری میں اصلاح کر کے ان کو خط ریٹرن پہنچاتے تھے. اس طرح کے وہ کہتے ہیں خط و کتابت کا ذریعہ. لاہور ہی میں تعلیم کے دوران پروفیسر ارنالڈ سے فلسفے کی تعلیم حاصل کی. انہوں نے فلسفے کی تعلیم پروفیسر ارنالڈ سے حاصل کی. کہاں پر؟ لاہور میں. جب پروفیسر ارنالڈ انگلینڈ چلے گئے تو ان کے اصرار پر اقبال نے 1905 میں یورپ کا سفر کیا. کیا ہوا؟ جب پروفیسر جو تھے ان کے انگلینڈ چلے گئے تب انہوں نے 1905 میں یورپ کا سفر شروع کیا. وہاں فلسفے میں مزید مہارت پیدا کی اور فارسی ادب کا مطالعہ بھی جاری رکھا. اس کے بعد لندن واپس آ کر بیرسٹری کا امتحان پاس کیا. وہاں پر انہوں نے فلسفے کی تعلیم حاصل کی، ساتھ ہی فارسی ادب کو بھی پڑھتے رہے. تو وہاں سے واپس آئے تو وہ لندن آئے اور انہوں نے وہاں بیرسٹری کا امتحان پاس کیا. بیرسٹر مطلب وکالت. 1908 میں ہندوستان واپس آئے اور شائستہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے. 1908 میں ہندوستان واپس آئے اور شائستہ تعلیمات سے وابستہ ہو گئے. اس کے بعد بیرسٹری شروع کر دی، پھر وکالت کا کام انہوں نے شروع کر دیا. اقبال کے عالمگیر مقبولیت اور علمی مرتبے سے متاثر ہو کر حکومت برطانیہ نے انہیں سر کا خطاب دیا. ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ سر سید احمد خاں کو بھی سر کا خطاب ملا تھا. اب ہم یہ سیکنڈ پرسن دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے محمد اقبال، اور ان کی وکالت اور ان کی عالمگیر مقبولیت مطلب یہ علم میں اتنے ماہر تھے. ان سے خوش ہو کر حکومت برطانیہ نے انہیں سر کا خطاب دیا. اس کے علاوہ بھی انہیں مختلف اعزازات پیش کیے گئے. علامہ اقبال نے ایک طویل عدالت کے بعد لاہور میں انتقال کیا. 1908 میں ہندوستان واپس آئے اور شائستہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے. اس کے بعد بیرسٹری شروع کر دی، مطلب انہوں نے وکالت کرنا شروع کر دی. اقبال کی عالمگیر مقبولیت اور علمی مرتبے سے متاثر ہو کر حکومت برطانیہ نے انہیں سر کا خطاب عطا کیا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا سر سید احمد خاں کو بھی سر کا خطاب ملا تھا. اب یہ سیکنڈ پرسن ہے جن کو کیا ملا ہے؟ سر کا خطاب ملا ہے. اس کے علاوہ بھی انہیں مختلف اور اعزازات ملے، مطلب اس کے علاوہ بھی اور بھی انہیں اعزازات پیش کیے گئے. علامہ اقبال نے ایک طویل عدالت کے بعد لاہور میں انتقال کیا. مطلب کیا ہوا؟ ان کو کچھ بیماری ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے لاہور میں ان کا انتقال ہو گیا. علامہ اقبال کی نگارسات میں انگریزی، اردو اور فارسی نثر و نظم کا کثیر سرمایہ شامل ہے. مطلب جو علامہ اقبال ہے ان کی بہت ساری بکس ہیں
جس میں انگریزی کی بھی ہے، اردو کی بھی ہے، فارسی کے بھی ہے۔ اردو میں ان کے شعری مجموعے بانگ درا، فرسٹ ہے بانگ درا، سیکنڈ ہے بال جبرائیل اور تھرڈ ہے ضرب کلیم ہے۔ مطلب ان کے اردو میں شعری مجموعے ہیں بانگ درا، بال جبرائیل اور ضرب کلیم۔ ارمغان حجاز ان کے اردو اور فارسی کلام کا مشترکہ مجموعہ ہے۔ جو ارمغان حجاز نام کا ایک کلام ہے اس کے اندر اردو اور فارسی ان دونوں کے ملے جلے مطلب مشترکہ مجموعہ ہیں، اور فارسی میں بھی اقبال کے کئی مجموعے ہیں۔ اقبال نے شاعری کو پیغام کا ذریعہ بنایا۔ اقبال نے کیا کیا؟ جو شاعری تھی اس کو پیغام، لوگوں کو پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ بنایا۔ ان کی فکر میں حرکت و عمل کا فلسفہ کار فرما ہے۔ اقبال کی فکر میں کون سا فلسفہ ہے؟ حرکت و عمل کا فلسفہ کار فرما ہے، جبکہ سر سید احمد خاں کی اس میں خودی کا فلسفہ کار فرما ہے۔ اقبال کے افکار میں فلسفہ خودی کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ اقبال نے شاعری کو پیغام کا ذریعہ بنایا۔ ان کی فکر میں حرکت و عمل کا فلسفہ کار فرما ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری کو لوگوں کو پیغام دینے کا ایک ذریعہ بنایا۔ اقبال کے افکار میں فلسفہ خودی کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ کون سے فلسفہ خودی کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے؟ اقبال کی مذہبی فکر بھی ان کی شاعری کا اہم جزو ہے۔ کیا ہے؟ مذہبی فکر بھی ان کی شاعری کا ایک اہم جزو ہے۔ مغرب کی ذہنی غلامی سے آزادی کے خیالات ان کے یہاں نمایاں ہیں۔ یہ ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔ آج کا ہمارا تیسرا ٹاپک ہے الطاف حسین حالی۔ یہ 1837 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1914 عیسوی میں ان کی وفات ہو گئی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ الطاف حسین حالی کی سوانح حیات۔ مولانا الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ پانی پت میں پیدا ہوئے۔ علم کی طلب اور شعر و سخن کا ذوق، علم کی طلب اور شعر و سخن کا ذوق انہیں دہلی لے آیا۔ یہاں انہوں نے نواب مصطفیٰ خان سیفتہ اور مرزا غالب جیسی شخصیتوں سے فیض حاصل کیا۔ الطاف حسین حالی نے دہلی میں کس سے فیض حاصل کیا؟ نواب مصطفیٰ خان سیفتہ اور مرزا غالب سے۔ غالب اور سیفتہ کے انتقال کے بعد حالی لاہور چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ لاہور، اور انگریزی حکومت کے ملازم ہو گئے، مطلب انہوں نے انگریزی کے یہاں نوکری کر لی۔ لاہور میں محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر ڈاکٹر WG لائبریری اور دوسرے انگریز افسروں کے تعاون سے انہوں نے اردو میں جدید نظم کی بنیاد ڈالی۔ لاہور میں محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر ڈاکٹر WG لائٹس اور دوسرے انگریز افسروں کے تعاون سے انہوں نے اردو میں جدید نظم کی بنیاد ڈالی۔ اگر کوشچن آتا ہے جدید نظم کی بنیاد ڈالنے میں کس کا اہم رول ہے تو ہم کہتے ہیں الطاف حسین حالی کا۔ اردو کے سوانحی ادب میں حالی کی حیات سعدی 1886 میں، یادگار غالب 1897 میں اور حیات جاوید 1901 میں شائع ہوئی۔ کون کون سی ہے؟ حیات سعدی 1886، یادگار غالب 1897،
اینڈ حیات جاوید 1901 میں شائع ہوئی۔ ان کی شاعری میں اصلاح کا پہلو نمایاں ہے۔ اصلاح کے وہ زیادہ قریب ہے، لوگوں کو صلاح دیتے، مطلب اصلاح کرنے میں، جو برائی ہے اس کو دور کرنے میں زیادہ ماہر ہیں۔ ان کی طویل نظموں میں مد و جزر اسلام، کون سی؟ مد و جزر اسلام، جو عام طور پر مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے، کی طویل نظم ہے جس کا نام ہے مد و جزر اسلام، اسے کیا کہتے ہیں؟ مسدس حالی۔ اور مناجات بیوہ اہم ہے۔ کون سی؟ مناجات بیوہ۔ حالی کی مقدمہ شعر و شاعری اردو تنقید میں ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ کیا؟ مقدمہ شعر و شاعری۔ انہوں نے شاعری کے اخلاقی اور اصلاحی پہلوؤں پر زور دیا ہے۔ کون سے پہلوؤں پر زور دیا ہے؟ اخلاقی اور اصلاحی پہلوؤں پر زور دیا ہے۔ اسی نقطۂ نظر سے اردو شاعری کا تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ حالی کا شمار سر سید کے خاص رفیقوں میں ہوتا ہے۔ جو سر سید احمد خاں ہیں، ان کے خاص دوستوں میں حالی کا شمار ہوتا ہے۔ سر سید کا بچپن مولانا حالی کی کتاب حیات جاوید سے ماخوذ ہے۔ یہ ہمارا آج کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ جو ہم نے ٹاپک شروع کرے تھے وہ تینوں ٹاپک کمپلیٹ ہوتے ہیں۔